اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اللہ رب العزت کے بے پناہ لطف و کرم اور آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے نالین مبارکہ کے تصدق سے آج ہم ایک دفعہ پھر اپنی تفسیر القرآن کورس کی کلاس میں شریک ہیں۔ میم ساکن کے 3 قواعد میں سے 2 آج ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا قاعدہ اخفاء شفوی، جیسے وہاں تھا ادغام، اخفاء، اقلاب، اظہار، تو ان کو مطلق بھی کہتے ہیں اور ان کو شفوی کہہ دیتے ہیں، صرف فرق کی وجہ سے۔ لیکن اگر آپ ان کو سمپل یاد رکھیں اور ان کو تھوڑا سا شفوی ساتھ ایڈ کر لیں تو یہ آسانی سے یاد ہو جائیں گے۔ بہت مشکل تو ہیں بھی نہیں، آسان سے ہیں۔ اخفاء کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، شفوی ہونٹوں سے، اور پھر اس کو خاص کر دیا میم ساکن کے قواعد میں۔ اخفاء شفوی سے مراد ہے کہ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے۔ اب ایک بات یاد رکھیں، ہم نے جو بھی کہا وہ بعد میں آنے والے حروف کو کہا، وہ چاہے ادغام ہو، اقلاب ہو، اخفاء ہو، وہ چاہے ادغام شفوی ہو، اخفاء شفوی ہو یا اظہار شفوی ہو۔ یہ ڈیفائن کہ میم ساکن پر کیا ہوگا، یہ بعد میں آنے والے حروف نے ہی کرنا ہے۔ اخفاء شفوی میں دیکھیں تو میم ساکن ہے، میم ساکن کے بعد حرف با آ جائے تو اس وقت اخفاء مال غنہ کریں گے، یعنی دونوں ہونٹوں کو ملا کر آواز ناک میں لے جائیں گے، اسے اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ وہاں با آئے تو اقلاب ہوتا تھا، یہاں با آئے تو اخفاء ہوتا ہے۔ میم ساکن کے بعد اگر حرف با آ جائے، کل پڑھے تھے کون سا، میم ساکن کے بعد میم متحرک آ جائے، ٹھیک۔ اب یہاں پہ میم ساکن کے بعد با آ جائے، با چاہے ساکن آ جائے چاہے متحرک آ جائے، کسی بھی حالت میں با آ جائے تو وہاں پر کیا کریں گے، اخفاء کریں گے، اور اس اخفاء کو نام دیں گے اخفاء شفوی۔ کلیئر جی؟ جی سر۔ اخفاء شفوی۔ اس کے بعد دوسری چیز جو ہے وہ ہے اظہار شفوی۔ اس کی مثال بھی دیکھ لیں اخفاء شفوی کی، ام بھی، میم ساکن آیا، میم ساکن کے بعد با آ گیا، تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا، دونوں ہونٹوں کو ملا کے آواز لے گئے ناک میں، ام بھی نہیں پڑا بلکہ ام بھی، ناک میں آواز دونوں ہونٹوں کو کلوز کر کے لے گئے، اور وہاں پہ ہم نے کیا کیا، تھوڑی دیر آواز کو روکے رکھا، تو پھر یہ ادا ہوا۔ اس کو ہم نے کہا اخفاء شفوی۔ اخفاء چھپانا، تو ہم یہاں پہ ہونٹوں کے ساتھ آواز کو چھپاتے ہیں، اس لیے اس کو اخفاء شفوی کہتے ہیں۔ ام بھی اظہار شفوی۔ اگلا قاعدہ ہے، میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ جو حروف ہم پڑھ چکے ہیں ان کے علاوہ کوئی اور حروف تہجی ہو تو اس وقت اظہار شفوی ہوتا ہے۔ میم کے بعد با اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی اور حروف میں سے آ جائے، یعنی حروف تہجی میں سے ہو، تو اس وقت کیا کریں گے، اظہار کریں گے۔ کوئی بھی حرف آ جائے میم اور با کے علاوہ، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی حرف آ جائے تو وہاں کرتے ہیں اظہار شفوی۔ امید ہے آپ نے لکھ لیا ہوگا، میم ساکن کے بعد میم ساکن کے بعد میم اور با، یا با اور میم میں کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے حروف تہجی میں سے تو وہاں ہم کریں گے اظہار شفوی۔ اظہار کا مطلب ہوتا ہے ظاہر کر کے پڑھنا، جیسے علم ترا، علم ترا، علم ترا۔ اسی طرح سے لم یلد، لم یلد، لم یلد، علم ترا، لم یلد۔ سمجھ آ گئی؟ کلیئر؟ اب ہم ماضی افعال کی طرف بڑھ رہے ہیں، اور افعال میں پہلا فعل ہم نے ماضی پڑھنے جا رہے آدھا پڑھا، آدھا ابھی پڑھ لیتے ہیں۔ ماضی، فعل ماضی جو ہے وہ ہم نے کہا کہ یہ
جو انگریزی زبان ہوتی ہے اس میں جیسے فارمز ہوتی ہیں اسی طرح اس میں صیغہ جات ہوتے ہیں. وہ صیغہ جی کہاں سے بنتا ہے؟ وہ ماضی میں 3 حروف سے بنتا ہے. ماضی میں 3 حروف سے بنتا ہے. بنتا ہے. وہ 3 اس کے حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. حروف اصلیہ کہلاتے ہیں. اصلیہ کہلاتا ہے. اور جو وہ 3 حروف جو ہیں وہ فٹ آتے ہیں ایک قاعدے اور کلیے پہ، اور ایک آپ یوں کہہ لیں کہ ایک پورے یعنی پیٹرن میں فٹ آتے ہیں. اس پیٹرن کو ہم نے کہا تھا وہ فعالہ ہے. فا جی کلمہ، عین کلمہ اور لام کلمہ. اور لام کلمہ. پہلے کلمے کو یعنی دا را با میں سے داد را اور با، ان میں سے داد جو ہے وہ فا کلمہ ہے، ہاں با یہ میں جو نے ہے لیکچر وہ لیا تھا آپ کا. عین کلمہ ہے، اور لام جو ہے وہ لام کلمہ ہے. تو اس پیٹرن کے تحت آ گیا. اب اس میں سے ہم نے کہا یہ 3 حروف اصلی ہوتے ہیں. اب اس کی ہم تصریف کر رہے ہیں، گردان کر رہے ہیں. وہ یہ اچھا کہ کبھی معنی وہی 3 حروف ہوتے ہیں، کبھی وہ معنی ایک شخص کا دے رہے ہوتے ہیں، کبھی وہ 2 اشخاص کا دے رہے ہوتے ہیں، اور کبھی وہ 2 سے زیادہ اشخاص کا دے رہے ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ چیزوں کا دے رہے ہوتے ہیں، 2 سے زیادہ کام انجام دینے میں 2 سے زیادہ افراد ہوتے ہیں. تو 1، 2 اور 3 کے فرق کو دیکھنے کے لیے ہم نے اس کی بدلتی ہوئی شکل کو دیکھا، اور اس کی بدلتی ہوئی شکل کو ہم نے کہا کہ وہ صیغہ ہوتا ہے. اس کو ہم نے صیغہ کہا، جیسے دا را با. اب اس صیغے کی پہچان کہ یہ کون سا صیغہ ہے قرآن مجید میں آ گیا کہیں پہ بھی، جیسے انزیلا. انزیلا یہ کون سا صیغہ ہے؟ ٹھیک ہے. اسی طرح سے تقتلونا یہ کون سا صیغہ ہے؟ یقتلو یہ کون سا صیغہ ہے؟ تو اسی طرح سے یہ جو صیغہ جات آتے ہیں ان کی پہچان کا ہم نے طریقہ دیکھا کہ جب پہچان کرنی ہو تو ایک ٹیبل بنایا جو آپ نے کلاس لی تھی، اس ٹیبل کے اندر فٹ کر دیا. اس صیغے کو ہم نے ٹیبل کے اندر فٹ کر دیا. تو ٹیبل کے اندر فٹ کرنے کے بعد ہمیں پتا چلے گا کہ کس حرف کا کون سا، کس کلمے کا کون سا ترجمہ کرنا ہے. تو یہاں پہ ہم نے کہا کہ پہلا جب ٹیبل کے اندر ہم نے داد را اور با کو رکھ دیا تو اس کا مطلب ہوا کہ وہ پہلے کلمے میں دا را با آ گیا، پہلے خانے میں پہلے اس کا جو پیٹرن بنا تو اس میں پہلا آ گیا دا را با. اب اس کا ہم نے ترجمہ کیا، اور سوری پہلے صیغہ بتانا سیکھا، اور وہ کیا کہ ہم کہیں گے کہ یہ واحد مذکر غائب. واحد مذکر غائب. یہ اگر مائک آف کر لیں تو ڈسٹربنس باقیوں کے لیے کریٹ ہو رہی ہے. انشاءاللہ بوقت ضرورت مائک اوپن کروا لیں گے. دارابا واحد مذکر غائب. ہم نے کہا تھا صیغہ بتانے کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ اوپر دیکھیں گے، پھر آپ اپنے رائٹ سائڈ پہ دیکھیں گے، اور پھر آپ اپنے لیفٹ سائڈ پہ دیکھیں گے. تو وہ آپ کو صیغے کا پیٹرن بتا دے، صیغہ بتا دے گا کہ کون سا ہے. یہ جو پیٹرن ہے اگر آپ اس کو اختیار کریں، داد را اور با، اس کا معلوم کرنا کہ یہ صیغہ کون سا ہے. دارابا زیدن یہ ایک لفظ ہمارے پاس آیا، یہ اب آپ اس سے نکل جائیں جو ٹیبل آپ کے سامنے ہے تو لکھیں اپنے پاس دارابا زیدن. دارابا زیدن لکھنے کے بعد ذرا سوچیں کہ یہ دارابا کہاں. زیدن تو ڈیفائن ہو گیا کہ اس کے اوپر تنوین ہے، وہ تو اسم ہے، لہذا افعال کی کیٹیگری میں سے نکل گیا. اب جو دوسری چیز ہمارے پاس بچی وہ دارابا. دارابا فعل ہے. اب یہ فعل ہے لیکن اس کا صیغہ کون سا ہے، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ تو ہم نے جب اس کو فٹ کرنے کی کوشش کی تو ہم نے کہا ماضی کے 3 حروف اصلیہ تھے اور وہ پہلے خانے میں آتے تھے، انہی سے آغاز ہوتا تھا. تو حروف اصلیہ سے آغاز کیا تو پتا چل گیا کہ وہ واحد مذکر اور غائب ہے. واحد مذکر اور غائب ہے. یہ صیغہ بتانے کا طریقہ تھا. یہاں تک ہم نے پرسوں کی کلاس میں دیکھا تھا. کل کی کلاس میں ہم نے جو دیکھا تھا وہ یہ تھا کہ اس کا ترجمہ پھر کیسے کرنا ہے. تو ترجمہ کرنے کا اصول بھی ہم نے دیکھ لیا تھا کہ ترجمہ ہم نے لیفٹ سے رائٹ کی طرف کرنا ہے. لیفٹ سے رائٹ کی طرف یعنی بائیں سے دائیں کی طرف جائیں گے تو ترجمہ ہوگا. مثال کے طور پہ ہم نے کہا تھا غائب، واحد اور مذکر. غائب کے لیے کیا استعمال کرتے ہیں؟ اس یا وہ.
یہ غائب کے لیے استعمال کرتے ہیں. تو ہم نے کہا اس واحد کا مطلب ہوتا ہے ایک، تو ایک مذکر کا مطلب ہوتا ہے مرد، تو دارابا کا مطلب ہے مارنا. اس ایک مرد نے مارا. اس ایک مرد یہاں تک ڈیفائن کرنے کے لیے ہم نے دارابا کو اٹھا کے اس ٹیبل میں لائے، اور اس نے یہ ہمیں بتایا کہ اس ایک نے مارا، یعنی مارنے والا مرد ایک تھا، یہ اس نے بتایا. اور دارابا اب کہیں پہ بھی آئے، معنی اس کا مختلف میں آ جائے، جس کا معنی چاہنے میں بھی آتا ہے، دارابا میں مختلف معنی ہیں، لیکن وہ سیاق و سباق ڈیفائن کرتا ہے کہ اب اس کا معنی وہاں پہ کیا ہو رہا ہے. اس سے ضروری یہ ہے کہ آپ اس سیگے کو سمجھ لیں کہ واحد، مذکر اور غائب یہ ہمارے پاس ایک سیگا ہے، دارابا. اس سیگے کے اوپر آپ کچھ بھی فٹ کر لیں، کوئی بھی 3 حروف فٹ کر لیں. مثلا نون، صاد اور را ہے ہمارے پاس، اس کو ہم نے فٹ کر لیا. ہا، ضاد اور را ہے، ہادارا، وہ آیا، تو اس کو ہم نے فٹ کر لیا واحد پہ. ہم نے کہا ہادارا، ہادارا، ہادارو، تو ہا، ضاد، را، اس کو فٹ کر لیا. تو ہم نے واحد کا ترجمہ کر دیا. بات کلیئر ہوگی یہاں پہ؟ جی اب سر. جب بھی ٹیکسٹ میں آئے گا تو ہم اس کا ترجمہ اسی طرح سے کریں گے، پہلے سیگا دیکھیں گے، سیگے کے بعد ترجمہ کریں گے، تو بڑی آسانی سے ہم قابل ہو جائیں گے کہ قرآن مجید کے ترجمے میں. اب آپ مجموعی طور پہ یاد رکھیں تو میں نے آپ کو 2 اصول ترجمے کے بتا دیے ہیں، 2 اصول ترجمے کے بتا دیے. ایک تو یہ دارابا میں، ٹھیک ہے، جو ترجمہ کرنے کا اصول کے بائیں سے دائیں جانب، ایک یہ فعل ماضی کی صورت میں اور اس ٹیبل کی صورت میں. دوسرا میں نے آپ کو ایک کلیہ بتایا تھا، جہاں پر بھی آخر میں نون الف نہ یا شروع میں نون آ جائے تو وہاں پہ ترجمہ ہم کرتے ہیں ہم یا ہمارے، ہم یا ہمارے. تو یہ 2 اصول ہیں. اب یہ 2 اصول اگر ہمارے پاس سامنے ہوں تو ہمیں پتا چل جائے گا کہ نؤمنو کا کیا مطلب ہے. ہم کہیں گے نؤمنو، نؤمنو، شروع میں نون آ گیا ہے تو یہاں پہ کیا ہوگا؟ ہم ایمان لائے، نؤمنو، ہم ایمان لائے. اسی طرح سے نعبدو، سورہ فاتحہ میں چلے جائیں، نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں، چونکہ شروع میں نون آ گیا، شروع میں نون آ گیا. ربنا، اے ہمارے رب، ربا نا، آخر پہ نون آیا. ایک وہ اصول اور ایک یہ اصول، 2 اصول سمجھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جاتے ہیں کہ ہم جہاں پہ یہ 2 حروف آئیں کم از کم اس کا ترجمہ کر لیں، اس کا ترجمہ کر لیں. تو ترجمہ کرنے میں ہمیں یہ مدد دے گا. اب جہاں پہ بھی دارابا آئے گا پتا چل جائے گا کہ یہ واحد، مذکر اور غائب کا صیغہ ہے. اور واحد کہتے ہیں ایک کو، وہ ایک شخص کے جس نے مارا. غائب ہے، حاضر بھی نہیں ہے، متکلم کلام کرنے والا بھی نہیں ہے، کہا وہ ایک مارنے والا، وہ ایک مرد مارنے والا. اسی طرح سے 3 حروف اصلیہ تھے، ٹھیک ہے. اب اس پہ بڑھ بھی رہے ہیں، اگلے سیگے میں دیکھیں تو الف بھی آ رہا ہے، اگلے میں دیکھیں واو الف آ رہا ہے، اگلے میں دیکھیں تا آ رہا ہے، اگلے میں دیکھیں تا الف آ رہا ہے، اگلے میں دیکھیں تو پھر نون آ رہا ہے، سکیلا نون آ رہا ہے. پھر اسی طرح سے تا آ رہا ہے، تما آ رہا ہے، تم آ رہا ہے، تی آ رہا ہے، تما آ رہا ہے، تننا آ رہا ہے، تا آ رہا ہے اور نا آ رہا ہے، دونوں پھر آ رہے ہیں. تو یہ کیوں ہے یہ بات میں نے پھر بتائی تھی کہ یہ تثنیہ جمع کو ظاہر کرنے کے لیے ہے، مذکر اور مؤنث کو واضح کرنے کے لیے ہے. ان کا تعلق اٹ سیلف فعل کے ساتھ نہیں ہے. فعل کے ساتھ ہوتا تو فعل اپنی شکل کو برقرار جس طرح اس نے پہلے خانے میں رکھا ہے ویسے ہی آگے رکھتا، تو ڈیفائن کرنا بہت مشکل ہو جاتا کہ تثنیہ کون سا ہے اور جمع کون سا ہے. تو واحد، تثنیہ، جمع، مذکر اور مؤنث کے فرق کے لیے ہم نے صیغہ جات کی شکل بدلی، یعنی اپنے کلمات کی شکل بدلی، اور اس بدلتی شکل کو صیغہ کہا. صیغہ دیکھنے کا طریقہ ہم نے دیکھ لیا، پھر اس کے بعد ترجمہ کرنے کا طریقہ دیکھ لیا. یہاں تک ہم ابھی تک پڑھ چکے ہیں. جنہوں نے پڑھ لیا تھا ان کی دہرائی ہو گئی، اور جنہوں نے نہیں پڑھا میں نے دوبارہ یہ عرض کر دیا. بڑی اہم چیز ہے، مشکل نہیں ہے لیکن اہم ہے. بار بار قرآن مجید میں آئیں گی. کل مثالوں کے ساتھ دیکھا تھا کہ کہاں کہاں یہ آ رہے ہیں اور ہم ان کو دیکھ رہے ہیں. کہاں پہ قالو آ رہا ہے، کہاں پہ قالا آ رہا ہے، تو ہم نے ان کو کل بھی دیکھا تھا. ابھی اسی طرح سے آگے چلتے ہیں. غائب کا ہم نے دیکھ لیا تھا اور حاضر کی طرف چلتے ہیں.
حاضر میں یاد رکھیں سب سے پہلے مذکر کے لیے تا ایڈ ہوتا ہے، تا زبر تا، تا کے اوپر فتحہ کے ساتھ، تو پڑھیں گے کیا؟ دربتا، پڑھیں گے دربتا۔ اسی طرح سے تما ایڈ ہوتا ہے۔ اب آپ اس کو لکھ لیں اور ویسے ہی یاد کر لیں، تا تما تم، تی تما تننا، یہ اسی ترتیب کے ساتھ ہر فعل کے ساتھ لگ سکتے ہیں۔ نصرتا، نصرتما، نصرتم، نصرتی، نصرتما، نصرتن، لگ گیا کہ نہیں لگ گیا؟ شروع میں 3 حروف چینج کر دیے، نون، صاد اور را، لے آئے کس کی جگہ پہ؟ دواد را اور با کی جگہ پہ لے آئے۔ اب اسی طرح سے ہا دواد را، اس کو لے آتے ہیں تو کیا بن جائے گا؟ مذکر واحد مذکر حاضر کا صیغہ کیا بنے گا؟ ہا دا را سے، بتائیے ذرا، ہا دواد را سے واحد مذکر غائب کا صیغہ کیسے بنے گا؟ کیا اس کے ساتھ ایڈ ہوگا؟